کا کتنا جذبہ موجود تھا، اسلام پر عمل کرنے کا کتنا حوصلہ ان کے اندر موجود تھا، کس طریقے سے وہ مکمل اسلام کے اندر داخل ہو کر اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارتی تھی۔ اللہ اکبر! آج اگر کسی عورت کا معاملہ یہ ہو کہ اللہ اسے حسن عطا فرما دے، اللہ عز و جل قیمتی لباس عطا فرما دے، اللہ عز و جل بہترین شوہر عطا فرما دے، اللہ عز و جل بہترین محل عطا فرما دے، اس کے پاؤں زمین پر نہیں رہتے، وہ اڑنے لگتی ہے، اس کے مزاج میں فرق پیدا ہو جاتا ہے، تکبر اس کی اداؤں سے چھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بغور سماعت فرمائیں اور اس کے بعد اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ پہنچا۔ مکہ مکرمہ میں ایک خاتون کا چرچا میں نے سنا۔ اس خاتون کے حوالے سے مکہ کے باشندہ لوگ، مکے کے باشندے یہ کہا کرتے اور عورتوں میں یہ تذکرہ ہوتا کہ اس عورت کو اللہ نے آنکھیں بڑی خوبصورت عطا فرمائی ہیں۔ مکہ کی عورتیں اس عورت کی خوبصورت آنکھوں کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر پر جایا کرتی۔ جب اس عورت کو اس چیز کا علم ہوا کہ میری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں اور میری خوبصورت آنکھوں کے چرچے پورے مکہ میں ہو رہے ہیں، تو وہ خشیت ربانی کی بنیاد پر گری و زاری میں مصروف ہو جاتی ہے، رونے لگ جاتی ہے، اور رات و دن اس کا رونے میں گزرتا ہے۔ روتے روتے اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ آنکھوں میں جو کشش تھی وہ کشش بھی ختم ہو گئی۔ مکہ میں بسنے والی عورتوں نے اس خاتون سے کہا کہ اللہ نے اتنی خوبصورت آنکھیں تمہیں عطا فرمائی اور تمہاری ان خوبصورت آنکھوں کی زیارت کے لیے دور دراز سے عورتیں یہاں تک پہنچتی ہیں، لیکن تم نے رو کر اپنا برا حال کیا ہے اور خوبصورتی کو رونے کی وجہ سے تم نے زائل کر دیا۔ ارے یہ تو بتاؤ، جس کو اتنی خوبصورت آنکھیں ملے وہ روئے کیوں؟ اسے تو شکرانہ ادا کرنا چاہیے، لیکن تم کیوں گریہ ازاری کر رہی ہو؟ اس خاتون نے جواب دیا، دو چیزوں نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا۔ ایک چیز تو میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ خوبصورت آنکھیں دینے والا کون ہے؟ پالنہار حقیقی، معبود برحق اللہ رب العزت۔ اب جس نے یہ آنکھیں عطا فرمائی، اگر میں نے ان آنکھوں کا صحیح استعمال کیا تو کل بروز قیامت میرا مولا ان آنکھوں سے بھی خوبصورت آنکھیں مجھے جنت میں عطا فرمائے گا۔ لیکن رو اس لیے رہی ہوں کہ اللہ نہ کرے میری آنکھوں کا میں نے غلط استعمال کیا یا آنکھوں سے گناہ سرزد ہو گئے اور اللہ عز و جل ناراض ہو کر مجھے اور میری آنکھوں کو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کے اندر داخل کر دیا، تو یہ خوبصورت آنکھیں میری کس کام کی؟ بس یہی تصور مجھے رلا رہا ہے کہ ان آنکھوں کے ساتھ میں جنت میں جاؤں گی یا ان آنکھوں کے ساتھ میں دوزخ میں جاؤں گی۔
حضرت مالک بن دینار رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خاتون نے جب عورتوں کو یہ جملہ کہا تو عورتوں کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے، وہ گریو زاری میں مصروف ہو گئی، اور ایک اسلامی فکر ان کے دل و دماغ کے اندر روشن ہوئی کہ آدمی اس وقت تک اپنے آپ کو کامیاب نہ سمجھے جب تک کہ وہ اس دنیا سے ایمان لے کر کے نہ جائے اور ایمان کے ساتھ اس کی رخصتی نہ ہو، دنیا سے کچھ نہ ہو۔ اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حسن موجود ہے، جمال موجود ہے، خوبصورتی موجود ہے، شوہر موجود ہے، آسائش کے سامان موجود ہیں، لیکن نہیں معلوم کہ یہ ساری چیزوں کی وجہ سے اللہ جنت عطا فرمائے گا یا گناہوں کی وجہ سے اللہ دوزخ عطا فرمائے گا۔ آج ہماری بہنوں کے مزاج میں کتنا بڑا فرق آ گیا، اگر انگلینڈ کی ویزا لگ گئی، شادی وہاں طے ہو گئی، مزاج بدل گیا، انداز بدل گئے، خوبصورتی اللہ نے عطا کر دی، غلط اس کا استعمال شروع ہو گیا، دولت اس کے پاس آ گئی، غلط استعمال شروع ہو گیا، اللہ عز و جل نے کوئی خوبی عطا کر دی، ان خوبیوں کا مس یوز ہو گیا۔ لیکن وہ عورت جس کی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے مکے کی عورتیں آتی تھی، اس کے دل میں تو اللہ کا اتنا ڈر تھا کہ اگر وہ آنکھیں جہنم کا ایندھن بن گئی تو پروردگار کی ان آنکھوں کی وجہ سے، جو آنکھیں گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر ڈال دی جائیں، ایسی آنکھیں کس کام کی ہوں گی۔ اس لیے پتا چلا کہ اسلامی فکر یہ ہے، اسلامی سوچ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر مل جائے تو اس کی صحیح قدر کرنی چاہیے، اس کے قانون کے مطابق، اس کے ارشاد کے مطابق، اس کے فرمان کے مطابق آنکھوں کا استعمال ہونا چاہیے، وجود کا استعمال ہونا چاہیے، زندگی کا استعمال ہونا چاہیے، ورنہ معبود برحق کی بارگاہ کے اندر سخت ترین پیشی ہوگی، اس وقت دنیا کی کوئی طاقت بچا نہ سکے گی۔ آج اگر کوئی تعریف کر دے تو پیر زمین پر نہیں ٹکتے، کوئی کہہ دے تم بڑی اچھی لگتی ہو تو زمین پر پیر نہیں ٹکتا، کوئی کسی ہیروئن کی تمثیل، کوئی کسی ہیروئن سے تشبیہ دے کر کے ایک بچی کی زندگی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتی ہے۔ لیکن آپ سوچو جس کی آنکھ کا یہ عالم کہ عورتیں آنکھوں کی زیارت کے لیے آتی، لیکن اسے اس کی فکر نہ تھی کہ کوئی آنکھ کے بارے میں کیا کہتا ہے، تعریف کے کلمات کیا کہتا ہے، حسن کے حوالے سے کیا کہتا ہے، میری آنکھوں کی زیارت کے لیے کون آتا ہے۔ اسے فکر تھی تو بس ایک چیز کی، اور وہ تھی فکر آخرت کہ قیامت میں میرا مولا مجھے کہاں رکھے گا، جنت میں رکھے گا یا دوزخ میں رکھے گا۔ یہ ہے اسلامی کلچر، یہ ہے اسلامی تہذیب، یہ ہے اسلامی قانون کہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی عورت اس وقت تک اطمینان کی سانس نہیں لے سکتی جب تک کہ اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ مولا اس کے حوالے سے کیا فیصلہ فرمانے والا ہے، اور یہ فیصلہ مرنے کے بعد ہی ہوگا۔ پوری زندگی اسے یہی فکر دامن میں سمائے رکھنی چاہیے کہ اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے، حسن بھی اس کا دیا ہوا ہے، جب وہ چاہے لے سکتا ہے، جب وہ چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ آج یہی اسلامی فکر کا فقدان عورتوں میں دکھائی دیتا ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ اب پکچروں کے نام سے لے کر سیریلوں کی ابتدا تک ہر چیز کے اندر غیر اسلامی تو اپنی جگہ پر، بلکہ کفر و شرک کے راستے پر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے گانوں کے بول کفریہ ہوتے جسے گنگنانے کے بعد آدمی اسلام سے نکل جائے، لیکن اب تو شاید ہی مسلمان کا کوئی گھر ایسا ہو جہاں پر لوگ روزانہ بتوں کی پوجا نہ دیکھ رہے ہوں یا ان کے گھروں کے اندر بھجن نہ ہوتے ہوں۔ مجھے بتاؤ موجودہ دور کے اندر ہماری بہن کوئی سیریل مس کرنا نہیں چاہتی، اور جتنے بھی سیریل اس وقت ٹی وی پر ریلے کیے جاتے ہیں ان کی ابتدا یا ان کا درمیانی حصہ پوجا پاٹ اور بھجن
اور مورتیوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں ذرا بتاؤ تم نے اپنے گھروں کو کس طرح سے بت خانہ بنا رکھا ہے کہ اب کوئی گھر ایسا نہیں جہاں بھجن نہ ہوتا ہو، پوجا پاٹ نہ ہوتی ہو۔ پھر تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے گھر میں رحمتیں نازل نہیں ہوتی، برکتیں نازل نہیں ہوتی۔ ارے تمہارا زمین زندہ ہے یا مر گیا؟ تم مسلمان ہو یا کیا ہو؟ یہ کیسے گوارا کرتے ہو کہ تمہارے گھر کے اندر مورتی پوجا ہو رہی ہو، بھجن گائے جا رہے ہو؟ ان سیریلوں کو دیکھ کر تم تفریح اور انٹرٹینمنٹ کرنا چاہتے ہو؟ جن سیریلوں کی وجہ سے اور جن پکچروں کی وجہ سے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے تمہارا انتظار کر رہے ہو، کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی حد تک بھی دل کے اندر موجود نہیں؟ کیا ان چیزوں کو نہیں دیکھ کر تمہارا کوئی دنیاوی نقصان ہوگا؟ قرآن تو کھولتے نہیں، دینی باتیں تو سیکھنے کا جذبہ نہیں، شام ہوتے ہی ٹی وی کے سامنے سیریل کے لیے عورتیں اس طرح سے بیٹھ جاتی ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا یہ چیز چھوٹ جائے گی تو ان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اب پکچروں کے نام سے لے کر پکچروں کے گانوں تک اتنے کھلے عام کفریہ آ چکے کہ ابھی 3 روز پہلے یا 4 روز پہلے ایک شادی میں ہم حاضر ہوئے، ہم 3rd فلور پر تھے، گراؤنڈ فلور پر چھوٹے چھوٹے بچے، مسلم بچے اسی پکچر کے گانوں کا بول، گانوں کے جملے بلند بلند آواز سے سنا رہے تھے، گا رہے تھے۔ جی چاہ رہا تھا کہ نیچے اتر کر ان بچوں کے ماں باپ کو بلایا جائے اور انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے اور ان بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ اب بچوں کو اذان کے کلمات تو یاد نہیں ہیں، ان ساری چیزیں بچوں کو، یہ ساری چیزیں بچوں کو یاد ہو گئی اور بچے گنگناتے ہیں تو ماں باپ کا ضمیر زندہ تک نہیں ہوتا، انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ارے اچھی طریقے سے یاد رکھو، یہ ننھے بچے ہیں، جو سکھاؤ گے یہی ان کے دل و دماغ کے اندر محفوظ ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کلمات سیکھنے کے بعد جو آج بچے گنگنا رہے ہیں یہ تو پریشان ہو اور ان کی وجہ سے تمہیں بھی جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں جانا پڑے۔ منظم سازش چل رہی ہے، منظم پروگرام چل رہا ہے، منظم منصوبہ بندی کے ساتھ تمہیں کفر کی وادیوں میں ڈھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تمہارے سینے سے شمع اسلام کو گل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے میں یہ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع تحفظ ایمان کے لیے تمہارے علاقے میں منعقد کیا گیا ہے تاکہ تم پہچانو کہ کون سا کام کر کے تم جہنم میں جا سکتے ہو اور کون سا کام کر کے تم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہو۔ جانتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے واضح لفظوں میں فرمایا 4 عورتوں کے حوالے سے کہ یہ 4 عورتیں جن میں یہ عادت موجود ہو، یہ 4 عورتیں جہنمی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ عورت جو اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہو، ایذا دیتی ہو۔ شوہر کو تکلیف یا ایذا دینے سے کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے شوہر کے سامنے بد زبانی کرنا، شوہر کو تکلیف دینے سے مراد
اسے کھانے کی حاجت کھانا پیش نہ کرنا، شوہر کو تکلیف دینے سے مراد جن لوگوں سے ملنے سے شوہر کا دل ٹوٹتا ہو ان سے ملاقات کرنا، شوہر کو تکلیف دینے سے مراد شوہر جو حکم دے اس کی حکم عدولی کرنا۔ اگر آج معاشرے میں دیکھا جائے، آج عورتوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو گھر گھر یہ چیز نظر آئے گی کہ مختلف بہانوں سے، مختلف طریقے سے، مختلف انداز سے عورتیں اپنے شوہروں کو تکلیف دیتی ہیں۔ عورتیں کہتی ہیں شوہر رات کو گھر پہ جلدی نہیں آتے۔ میں پوچھتا ہوں اگر عورت شوہر کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والی ہو، شوہر کا ویلکم اچھی طریقے سے کرنے والی ہو، شوہر کی دیکھ بھال صحیح طور پر کرنے والی ہو، شوہر کی خدمت کما حقہ کرنے والی ہو، تو مرد کو باہر رہنے کو جی ہی کیوں چاہے گا؟ یقیناً بہت سارے مرد بھی نالائق ہوتے ہیں جو اچھی بیوی کے ملنے کے باوجود بھی گپ شپ کے اندر، عیش موج کے اندر راتوں کو باہر رہا کرتے ہیں اور دوستوں میں وقت گزارا کرتے ہیں اور عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتے۔ اچھی طریقے سے یاد رکھو، صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو تکلیف پہنچانے والوں، شوہر کو تکلیف پہنچانے والی عورتوں کو ہی جہنمی نہیں فرمایا، بلکہ ان مردوں کے حوالے سے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح لفظوں میں فرمایا جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، سرکار فرماتے ہیں وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی عورت یہ نہ سوچے کہ شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے پھر بھی شوہر نہیں مانتے۔ یہاں چونکہ عورتوں کا اجتماع ہے اس لیے میں ان خامیوں کے حوالے سے جو عورتوں کی زندگی میں ہیں اور جن خامیوں کی وجہ سے دنیا اور آخرت عورت کی برباد ہوتی ہے، میں اس طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا تاکہ عورتیں اپنی زندگی کو درست کر لیں اور کل مردوں کے اجتماع میں مردوں کو ان کی ذمہ داری سے آگاہ کیا جائے گا تاکہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر محسوس کریں۔ اچھی طریقے سے یاد رکھو، عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور تکلیف پہنچانے والیوں کو جب سرکار نے جہنمی کہہ دیا تو پھر کسی اعتبار سے وہ جنتی نہیں ہو سکتی۔ بعض عورتوں کے مزاج کے اندر بڑی تلخی ہوتی ہے، بڑی کڑواہٹ ان کی زبان میں ہوتی ہے۔ شوہر گھر آیا تو چہرہ بنائے بیٹھنا، شوہر کے گھر پر آتے ہی گھر کے کاموں میں مصروف ہو جانا، شوہر کے گھر میں آتے ہی بیمار بن کر کے لیٹ جانا، اور شوہر گھر سے نکلے تو تیار ہو کر شاپنگ کے لیے نکل جانا۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو شوہر کو تکلیف پہنچاتی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ شوہر جب گھر میں آنے والا ہو اس کے آنے کے وقت سے پہلے تم اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرو، اچھی طرح سے اس کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ اور مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کا ویلکم کرو۔ اگر شوہر نے گھر میں قدم رکھا اور تم مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیے، تمہارا شوہر اگر تم سے خوش ہو گیا تو مبارک ہو کہ شوہر بھی خوش، مصطفیٰ بھی خوش اور مولا بھی تم سے خوش ہو گیا۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ شوہروں کو تکلیف دینے سے پرہیز کریں، شوہروں کو اذیت دینے سے گریز کریں، شوہر کی اندرونی تمناؤں کا جائزہ لیں کہ شوہر کو کیا چیز اچھی لگتی ہے۔ بہت سارے شوہر ہوتے ہیں
جنہیں کپڑوں میں کچھ رنگ پسند ہوتے ہیں، جنہیں کھانے میں کوئی چیز پسند ہوتی ہے، جنہیں گھر میں سلیقے کی چیزیں جگہ پر موجود ہو وہ اچھا لگتا ہے، تو ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ ہر ممکن وہ کوشش کرے کہ اس کا شوہر اس سے خوش رہے. یہ نہیں کہ شوہر کو مرچی کم پسند ہے تو کھانے میں مرچ زیادہ ڈال دو. اور یہ کیوں کہا گیا؟ شوہر کی خوشی کے لیے کیوں کہا گیا؟ اس میں بھی شوہر کی راحت کا معاملہ نہیں ہے، اس میں بھی اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزاؤ تمہارے ہی فائدے کے لیے کہا گیا. اس لیے کہ جب تمہاری طرف سے اسے پیار نہ ملے گا، جب تمہاری طرف سے اسے سکون نہ ملے گا، جب تمہاری طرف سے اسے اچھی طریقے سے ویلکم نہیں ملے گا، جب تمہاری طرف سے زینت کا مظاہرہ نہ ملے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ذہن منتشر ہوگا اور پھر وہ بازار میں ادھر ادھر جھانکنا تاکنا شروع کرے گا. اور ایک دن وہ آئے گا کہ گھر آئے گا تو تم اسے اتنی ناپسند ہو چکی ہوگی کہ تمہاری شکل دیکھنا تک وہ پسند نہیں کرے گا. لیکن اگر تم نے اس کی خوشی کا خیال رکھا، اس کی پسند کا خیال رکھا، تو ہمیشہ اندر سے اس کا ضمیر اسے کہے گا ارے تو ادھر ادھر کیا دیکھ رہا ہے؟ اللہ نے جو عورت تیرے لیے حلال کر دی ہے وہ تیری ہر خوشی کا خیال کرتی ہے. اب تو اس کی امانت میں خیانت نہ کر، تو بھی اس کی خوشی کا خیال کر، اور تو اس کو خوش رکھے گا تو مولا بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا. تو اس میں عورتوں ہی کا فائدہ ہے، عورتوں ہی کے لیے اس میں بہتری ہے. تو عورت کو چاہیے کہ کسی زاویے سے بھی، کسی اینگل سے بھی وہ اپنے شوہر کو تکلیف نہ پہنچائے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے اور بزرگوں سے سنا بھی ہے کہ وفا شعار عورت اور خدمت گزار عورت اور شوہر کو نہ ستانے والی عورت دنیا اور آخرت کے اندر بڑی مطمئن رہے گی، اور اللہ عز و جل کی نصرت و حمایت اس عورت کے ساتھ ہمیشہ رہے گی. دوسری عورت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جہنمیوں کے حوالے سے سرکار نے فرمایا کہ 4 عورتیں جہنمی ہیں، ایک شوہر کو تکلیف دینے والی، اور دوسری وہ عورت جو شوہر کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ رکھنے والی. سرکار فرماتی وہ عورت بھی جہنمی ہے. شوہر کی کیپیسٹی جتنی ہو اس کے مطابق تم اس سے مطالبہ کرو، اور شوہر جتنا کما کر لائے اس پر قناعت کرو. ایسا نہ ہو کہ شوہر پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ رکھو اور شوہر اس طاقت سے زیادہ بوجھ کی بنیاد پر تم سے بھی نفرت کرنے لگ جائے، خود سے بھی نفرت کرنے لگ جائے، اور پھر حرام راستوں کی طرف قدم بڑھائے. ارے اتنا تو سوچو، جو ساری کائنات کے مالک و مختار بنا کر اس فرش گیتی پر بھیجے گئے اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدۃ النساء خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا نکاح مولا علی سے میرے سرکار نے فرما دیا. پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو، کبھی مولا علی سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہی نہیں کہ مجھے یہ لا کر کے دو. جو کچھ مولا علی عطا کر دیتے تھے پوری زندگی اس پر قناعت کرتے انہوں نے گزار دی.
اور اچھی طریقے سے یاد رکھو کہ باغیرت جو مرد ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ بیوی بچے خوش رہیں، اور حتی الامکان وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طرح سے وہ اپنے بیوی بچوں کی ضرورت کو پورا کرے۔ تو جو کچھ شوہر لائے، چٹنی روٹی جتنا لائے تو وہی اسی پر اکتفا کرو، فٹ پاتھ سے کپڑے خرید کر لا کر پہنائے اسی پر اکتفا کرو، کسی کے محل اور شو روم کے کپڑے دیکھ کر کے اور کسی کے پاس قیمتی زیورات دیکھ کر کے یہ نہیں کہ فلاں کے شوہر کو دیکھو وہ بھی مرد ہے اور تم بھی مرد ہو، اس کو دیکھو اور تم دیکھو، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کسی عورت نے اس طرح سے شوہر کو تانا دیا اور اس نے شوہر کی ضرورت سے زیادہ اور طاقت سے زیادہ شوہر پر مطالبے کا بوجھ رکھا تو وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، جنتی نہیں ہو سکتی، کہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو جہنمی فرمایا۔ تیسری کون سی عورت ہے جسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی فرمایا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے نفس کو، اپنے وجود کو مردوں سے نہ بچائے۔ کیا مطلب؟ اس کا چلنا، اس کا بولنا، اس کا لباس، اس کی آواز، اس کا انداز، یہ ساری چیزیں ایسی ہوں جو مرد کو اس کی طرف مائل کرتی اور اس میں بے پردگی بھی ہے۔ آج کل تو فون کریں اور بچیاں فون اٹھاتی ہیں تو اتنی مٹک کر کے بات کرتی ہیں کہ اگر باغیرت آدمی فون پر ہے تو اسے خود کو شرم آئے گی کہ میں کس طرح سے بات کروں۔ اب ہر جگہ یہ سچویشن، لباس تو ایسے ہی کہ اچھے سے اچھے پارسا مردوں کے ذہن بھٹک جائے، بول چال کا انداز بھی ایسا ہی، راہ چلنے کا انداز بھی ایسا ہی۔ بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک دکان کے اندر میں سامان خریدنے کے لیے گیا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کچھ فاصلے پر عورتیں تھیں، میں ایک کنارے پر تھا، چند عورتیں آئیں، انہیں شرم تک نہیں آئی، وہ آ کر قریب میں کھڑی رہ گئی، ہم نے وہاں سے ہٹنا پڑا اور باہر نکل گئے، لیکن عورتوں کو شرم نہیں۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ وہ عورتیں برقع بھی پہنی ہوئی تھی، مسلم بھی تھی، اور جب میں کہتا ہوں بہن تھوڑا خیال تو رکھو تو کہتی ہم بھی تو سودا خریدنے کے لیے آئی ہیں۔ اب کیا جواب دیں؟ جن عورتوں کا ایسا مزاج بنے کہ وہ اپنے وجود کو مردوں سے نہ بچائیں، وہ جہنم سے نہیں بچ سکتی، جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ بلکہ فرمایا گیا کسی عورت کا جسم کسی غیر محرم کو قصدن اگر چھو لے تو وہ حصہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تو جو عورت اپنے نفس کو مردوں سے نہ بچائے، بے حیائی کا بھرپور مظاہرہ کرے، بلکہ یہاں تک روایت میں ہے کہ اگر وہ اچھے لباس پہن کر، پرفیوم لگا کر اس نیت سے نکلی کہ میں راستے سے گزروں گی یا شادی کے فنکشن میں جاؤں گی تو میرے ڈریس کو دیکھ کر کے، میرے پرفیوم کی خوشبو کو سونگھ کر کے، میرے خوبصورت بالوں کو کٹے ہوئے دیکھ کر کے
مردوں کی اور نوجوانوں کی توجہ مجھ پر ہو اور سب کے سامنے میں اچھی لگوں اور سب کی نظریں مجھ پر ہوں، فرمایا گیا اس عورت کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، جو ایسی تمنائیں دل میں رکھتی ہیں۔ اور موت تو برحق ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا اور نہ کوئی بچا سکتا، تو مرنے کے بعد اگر جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں نہیں جانا تو خدا را مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی چیزوں سے بچو، بے حیائی سے بچو، برائی سے بچو۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چوتھی جو عورت کے بارے میں سرکار نے فرمایا، بہت اچھی طریقے سے اسے سماعت فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا پینا اور سونا، جس عورت کی یہی عادت ہو کہ بس اچھا کھائے، اچھا پیے، اچھا پہنے اور اچھی طرح سے جی بھر کر کے سوئے، نہ نماز کی طرف اس کی رغبت، نہ اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رغبت، نہ فرمان خدا کا لحاظ، نہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ، بس یہی دو چار چیزیں اس کی زندگی کی عادت میں شامل ہیں، کھانا پینا سونا، اچھے سے اچھے کپڑے پہننا اور یہی گھومنا گھامنا۔ اگر کسی عورت کی یہی عادت ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت بھی جہنمی ہے۔ ایک زمانہ تو یہ تھا کہ جن کو قدرت نے دولت کی فراوانی اور مال و زر کی فراوانی عطا فرمائی تھی، بلکہ مال و زر کی فراوانی بھی کیا، بہت ساری ایسی بھی اللہ کی بندیاں گزری ہیں جو کہیں کنیزہ کی حیثیت سے ہوتی، لیکن اس میں بھی رویا کرتی کہ اللہ تو ہمارا حقیقی مالک ہے، جس مالک کی کنیزہ بن کر زندگی گزار رہی ہے اس کے کام سے اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ جی بھر کر کے تیری عبادت کر سکے۔ لیکن وہ عورت جس کو قدرت نے مال بھی دے دیا، اسے بے فکری عطا فرما دی، اس عورت کو چاہیے کہ صرف وہ اپنی زندگی کا مقصد کھانا پینا پہننا اوڑھنا اور سونا ہی نہ بنائے، اللہ ساری راحتیں عطا فرمائے تو وہ اپنی اس زندگی میں جو راحت کی ہے اس راحت کی زندگی میں سے وقت نکالے، نماز کا وقت ہو نماز ادا کرے، تلاوت کرے، عبادت کرے، ریاضت کرے۔ اگر اس نے کھانے پینے اور آرام کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو اپنا لیا اور اس کی طرف بھی اپنی توجہ کو مبذول کر لی تو اللہ کے فضل سے مولا اسے دنیا میں بھی آرام اور آخرت میں بھی آرام عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر دو تین کام والیاں ہیں، سب کچھ وہ کرتی ہیں اور یہ رات دیر تک ٹی وی پکچر سیریل دیکھ کر کے سونا، صبح آرام سے اٹھنا، بیٹی اور ناشتہ حاضر، پھر تیار ہوئے پھر بازار میں گھومنے کے لیے نکل پڑے، یا اس کے گھر اس کے گھر، اس سے ملنے، نہ نماز کا ٹھکانہ، نہ روزے کا ٹھکانہ، نہ تلاوت کا ٹھکانہ، نہ خدا اور اس کے رسول کی ارشاد کا خیال، کچھ بھی نہیں۔ ایسی عورت کے بارے میں ہماری قوم کی دوسری عورتیں یہ کہتی ہیں کتنی خوشحال ہے، اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ کہتی ہیں ہماری بہت ساری عورتیں جو بیچاری پریشان ہوتی ہیں، کہتی ہیں دیکھو اللہ نے کتنی اچھی زندگی عطا فرمائی ہے کوئی ٹینشن کھانا پینا گھومنے کے علاوہ؟ ارے میری بہنوں، تم اس کو یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ سکون میں ہے؟ ہاں، اگر وہ عبادت کے وقت عبادت بھی کرتی ہے، ریاضت کے وقت ریاضت بھی کرتی ہے تو وہ سکون میں ہے، لیکن صرف کھا پی کر گھومنا گھامنا ہی اس کی زندگی ہے تو تم کو ظاہر میں یہ سکون لگ رہا ہے، اور مصطفیٰ کے فرمان کی روشنی میں وہ عورت جہنمی ہے۔
جسے دیکھ کر کے سکون ہونا چاہیے، وہ کیسی عورتیں ہیں؟ تو فرمایا گیا اگر تم کسی کو کثرت سے سجدہ کرتے دیکھو، کثرت سے تلاوت کرتے دیکھو، کثرت سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے دیکھو، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ مولا ایسی زندگی ہمیں بھی عطا فرما۔ لیکن اب یہ مزاج کہاں رہ گیا؟ نہ ایسی عورتیں دکھائی دیتی ہیں الا ماشاءاللہ، اور نہ یہ مزاج اسلامی اب ہمارے ذہن میں زندہ ہے۔ ہم نے بھی وہی مغربی فکر کو اختیار کر لی، اور ہم نے بھی سکون اسی چیز میں سمجھا کہ دنیا کا سب کچھ مل جائے تو سکون ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزاؤ، یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، اس لیے اس دنیا سے الفت نہ کرو، اس دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہ دو، بلکہ آج سے اس اجتماع کے اندر عہد کر کے اٹھو کہ شوہر کو ستائیں گی نہیں، بچوں کا خیال رکھیں گی، شوہر کو تکلیف نہیں دیں گی، اس کی ضرورت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں رکھیں گی، اپنے آپ کو غیر مردوں کے سامنے اس طرح سے پیش نہیں کریں گی جس طریقے سے پیش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے صرف کھا پی کر زندگی نہیں گزاریں گی بلکہ اطاعت الہی بھی، اطاعت رسول بھی، فرما برداری شوہر بھی، یہ بھی اپنی زندگی میں شامل کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آج کے اس سنی اجتماع میں جو ہماری بہنیں آئی ہیں، جس طرح سے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد جو اجتماع میں پہنچائے جاتے ہیں، ان ارشادات کو دل میں وہ جگہ دیتی ہیں، آج بھی انشاءاللہ العظیم اللہ اور اس کے رسول کے جو ارشادات آپ کے گوش گزار کیے ہیں اسے آپ دل میں جگہ دینے کی کوشش کریں گی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گی، اسے اپنانے کی کوشش کریں گی۔ اور یہ بات آخری عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو مکمل کروں کہ کوئی آپ کا اتنا بھلا نہیں چاہے گا جتنا اللہ اور اس کے رسول آپ کا بھلا چاہے۔ اس لیے اچھی طرح ذہن میں رکھ لو کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا اس میں آپ ہی کا بھلا ہے، آپ ہی کا فائدہ ہے، اور آپ ہی کے لیے اس میں بہتری موجود ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور آج تک کی جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ابھی مغرب کی اذان ہوگی، اس کے بعد ذکر دعا، تو دعا میں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ بھی کر لیں، ان گناہوں سے بچنے کی دعا بھی کر لیں، اور گھروں میں ایسے سیریلوں کو دیکھنے سے پرہیز بھی کریں، اور یہ سارے غیر اسلامی جو کچھ بھی چیزیں ہوتی ہیں اس سے پرہیز کرو، بچو، کہ اگر ان چیزوں کو اپنے گھر میں جاری رکھو گی تو گھر میں کبھی برکتیں نہیں آ سکتی، سکون نہیں آ سکتا، گھر گھر تباہی اور بربادی مچے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور کل مردوں کا اجتماع صبح 10 بجے شروع ہو جائے گا۔ اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے باپ کو، سب کو کل کے اجتماع میں آپ ضرور بھیجیں۔ صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک یہاں تربیتی اجتماع جو ہو رہا ہے اس میں بہت ساری ضروری باتیں بتائی جائیں گی، جس کو سننے کے بعد اس پر اگر وہ عمل کریں گے تو ان کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ جو کچھ باتیں کہی گئی اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھی رہیں گی، کوئی بھی یہاں سے اٹھیں گی نہیں، اس لیے کہ ذکر بھی باقی ہے، توبہ، استغفار، اور اس کے بعد انشاءاللہ تصور مدینہ میں دعا ہوگی۔ خوب اپنی جھولیوں کو بھر کر جاؤ، جو بھی جائز تمنا دل میں ہو، اس لیے کہ بہت ساری عورتوں کی جائز تمنائیں سنی اجتماع کے اندر دعا کے وقت انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اللہ عز و جل نے 40 کے اندر ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، اللہ کسی کی آمین کے صدقے میں اس کی تمناؤں کو پوری فرما دیتا ہے۔ آپ اپنی تمناؤں کو دل میں رکھیں اور دعا کے وقت اپنی تمناؤں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ کوئی ایک بندی تو ایسی ہوگی جس کے صدقے میں اللہ دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ